محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں تخلیق کائنات اور تخلیق آدم علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کا تذکرہ قصص الانبیاء پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام ریڈیو آواز FM 107 سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام ہے قصص الانبیاء اور میں آپ کے سنگ آپ کا اپنا میزبان پرویز گوندل۔ میرا اور آپ تمام سامعین کا یہ ساتھ ہے ٹھیک 4 بجے تک۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ پاک سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے، اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں جائے اور اس سے نکلے اور آسمان سے نیچے آئے۔ اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ابو رزیم اکیلی سے بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارے پروردگار کہاں تھے؟ ارشاد ہوتا ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، بس کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ مخلوق کی ابتدا تھی۔ سبھی پروگرام آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء۔ آہستہ آہستہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ ریڈیو آواز 107 منڈی بھاؤدین کا لائیو اسٹوڈیو اور میں آپ کے سنگ آپ کا اپنا میزبان پرویز گوندل۔ سمجھ اگر آپ مجھ سے لائیو بات کرنا چاہیں، اپنی طرف سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو 502-102 آپ کے اور ہمارے رابطے کے درمیان۔ اس کے علاوہ ایک بات کہتا چلوں کہ انسان ہونے کے ناطے خطا کار ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گستاخی ہو جائے، جانے انجانے میں کچھ غلط کہہ بیٹھوں تو پیش کی معذرت چاہوں گا۔ ابھی چلتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی جانب اور اس کے بعد چھوٹی سی بریک ہوگی اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب تیرے صدقے محمد بنان والیا تیرے Stay tuned. We'll be right back. عید آ رہی ہے بڑی شان سے اور HBL جشن عید سے مل رہے ہیں انعامات بڑی دھوم دھام سے، تو پھر بیرون ملک سے بھیجی گئی رقم HBL سے وصول کریں اور لکی ڈرا میں شامل ہو کے جیتے گاڑی، موٹر سائیکل، LED ٹی وی اور موبائل فون جیسے قیمتی انعامات۔ جی فیس بک پر تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا، اور ذیشان اشرف ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، سلیم جوتانا ہمارے ساتھ ہے، عمران ہمارے ساتھ ہے راول پنڈی سے، یقیناً سرفراز بھائی ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، اور ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری پوسٹ کو شیئر کیجیے گا اور باقی لوگوں تک بھی ہماری آواز پہنچے۔ اس بریک کے بعد انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور تحقیقی پروگرام ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری پوسٹ کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہر قسم کی بیماریوں کا تسلی بخش علاج، اور ہاں موٹاپے سے مکمل نجات حاصل کریں، وہ بھی چند روز میں۔ اپنا وقت اور پیسہ بچائیں، صرف حیات دواخانہ آئیں۔ یاد رکھیے حکیم صاحب ہر روز صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک مریضوں کا فری چیک اپ کرتے ہیں۔ ایڈریس سیٹلائٹ ٹاؤن چوک، مین روڈ، سرگودا۔ کانٹیکٹ نمبر 0321-125-0125 and 0304-111-2020۔ اشار وسیم گھر دا نقشہ تے تو بڑا سونا بنوایا تے ہن گھر دی تعمیر واسطے اٹ اچھی کوالٹی دی لائی، کیونکہ اے عمرہ تک ہنڈنی ہوندی ہے۔ بھائی جان اچھی کوالٹی دی اٹ کتھوں لبے گی؟ او چلیا پورے منڈی بہاؤدین دے وچ سب تو اعتماد دا نام گوندل برکس کمپنی کنداں والا، جتھوں دی اٹ دی پکائی سب تو بہترین ہے تے نالے ریٹ بھی انتہائی مناسب نے۔ اکھاں بند کر کے گوندل برکس کمپنی کنداں والا چلا جا تے پھر دودھ پی کے سو جا۔ اے گوندل برکس کمپنی ہے کتھے وے؟ گوندل برکس کمپنی کنداں والا، نزد ریلوے لائن، بالمقابل شفقت آباد محلہ، منڈی بہاؤدین۔ پروپرائٹر اخلاق گوندل۔ کانٹیکٹ 0345 5762 155 تے امجد گوندل 0345 579 7352۔ اگر آپ بھی رہنا چاہتے ہیں فیشن میں ان، تو چلے آئیں دور فیبرکس اینڈ ٹیلرز پر۔ یہاں نئے موسم کی مکمل مردانہ ورائٹی مناسب ریٹ پر دستیاب ہے، اور برانڈز اتنے کہ ہر کوئی خریدنے کو جی چاہے۔ شاہ سوار سوٹنگ، چاولہ کلیکشن، گریس فیبرکس انٹرنیشنل، کاٹن پرسا، ایڈمانی مینس ویئر، الکرم، رواج کلیکشن، گل احمد، سارا فیبرکس انٹرنیشنل، رشید ٹیکسٹائل، چیئرمین لٹھا، کرنڈی، بوسکی اور مردانہ کرتا کی بے شمار ورائٹی، شادی بیاہ کی مکمل فیشن رینج اور پارٹی ڈریسز کے لیے آج ہی تشریف لائیں۔ سلائی کا معیار آپ کے ذوق کے عین مطابق۔ دور فیبرکس اینڈ ٹیلرز، کچہری روڈ، نزد بینک الفلاح، منڈی بہاؤدین۔ 0333801241۔ مایوس اور نا امید حضرات کے لیے پیغام شفا، حیات دواخانہ رجسٹرڈ، جہاں بے اولادی کا 100% کامیاب علاج کیا جاتا ہے۔ اعصابی کمزوری، بانجھ پن، شوگر، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس، موٹاپا اور اس کے علاوہ تمام بیماریوں کا مکمل شافی علاج کیا جاتا ہے۔ تو صرف ایک بار آئیں اور مکمل علاج پائیں۔ حیات دواخانہ رجسٹرڈ، کیونکہ تمام بیماریوں کا ایک ہی شفاخانہ، صرف حیات دواخانہ۔ حیات دواخانہ رجسٹرڈ۔
Address Satellite Town Chowk, Main Road, Sargodha. Contact number 0321 125 0125 and 0304 111 2020. Stay tuned. वेलकम बैक सामिर। ब्रेक पर जाने से पहले हम हामिद बारी ताला सुन रहे थे और मैं चाहूँगा कि हम वहीं से सिलसिला शुरू करें और बाकी प्रोग्राम का जो बाकी हिस्सा है वो हम आपको साथ साथ सुनवाएंगे। वेलकम बैक सभी। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं किस्सतुल अंबिया। सभी मौजू बहुत ही खूबसूरत है। हम सब जानना चाहते हैं हमारे अंबिया कराम कैसे दुनिया में तशरीफ़ लाए, ज़िंदगी कैसे गुजारा करते थे और उनकी ज़िंदगी में वो कौन कौन से अवामिल थे जिन पर अमल करके अपने खुदा और अपने परवरदिगार और अपनी मखलूक को खुश रखा करते थे। हम अपने मौजू की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। हमारे ये 4 प्रोग्राम होंगे और इन चारों प्रोग्राम्स में हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे अंबिया कराम के जो किस्से हैं वो आपसे बयान कर सकें। अभी हम इब्तिदाए आदम की तरफ बढ़ रहे हैं। इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद और बहुत सारे दूसरे मुहद्दिसीन ने सैयदना उबादा की रवायत बयान की है। तो कहते हैं कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना, बिलाशुबा अल्लाह पाक ने सबसे पहले कलम को फरमाया, कलम को पैदा फरमाया और फिर हुक्म दिया, लिख। चुनाचे कलम उसी वक्त चल पड़ा, फिर क़यामत तक होने वाली हर बात और हर चीज़ लिख दी। अल्लाह सुब्हान ताला का इल्म, ये वो इल्म था जिसको कलम ने और उसके हुक्म के मुताबिक लौहे महफूज पर लिखा।
سب سے پہلے فرشتے پیدا کیے، پھر جن پیدا کیے اور آخر میں انسان کو پیدا فرمایا۔ اور سامعین، فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور خبردار، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین، بہت سارے لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کے میسیجز شامل کرنا چاہوں گا۔ سید عبد الرحمان شاہ صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، کہتے کہ سبحان اللہ، بہت ہی اعلیٰ گفتگو، ویری انفارمیٹیو شو۔ جی آپ سنتے رہیے، ہاں ہم بہت تحقیق کے ساتھ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج مظہر فاروق ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عمران ہمیں اسلام آباد سے سن رہے ہیں۔ سرفراز بیکی شریف سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایس کے تنہا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عمر ندیم ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ، بہت بڑا نام جناب عمر ندیم صاحب یہاں پہ شو کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، ساتھ دیجیے گا۔ سید عبد الرحمان شاہ صاحب کہتے ہیں پلیز پلے دا نعت اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دیں۔ جی آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیے، ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ ناصر شان ہمارا، نسبت شان ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ذیشان اشرف ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ سلیم جوتانا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری پوسٹ کو شیئر ضرور کیجیے گا اور کبھی اگر میسیج کا جواب نہ آ سکے تو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ اسلامک ٹائپ پروگرام ہے۔ جی ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے اور مسلم شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا، فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی مٹی سے پیدا فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر میں آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت ساری آیات و احادیث موجود ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ مرج، سامعین مرج کسے کہتے ہیں؟ مرج اصل میں بھڑکنے والی آگ ہوتی ہے، بھڑکنے والا شعلہ ہوتا ہے اور پھر بھڑکنے والے شعلے کے کنارے کو مرج کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے بھڑکتے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور فرمایا کہ شیطان نے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تو سامعین اس طرح بیان ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا، یہ ہے جنات کی اصل پیدائش۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے اور ابلیس جنوں میں سے تھا۔
समीन हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ हम आपको नाते रसूल मकबूल भी सुनवाते जाएंगे। हमारे साथ सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब रहे और उनने कहा कि ये नात सुनवा दें, तो आइए मिलकर ये खूबसूरत नात सुनते हैं। जाने दे अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे, ऐ मेरे कमली वाले अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। 2:30 हुआ चाहते हैं। अभी चले जाएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा साथ मत छोड़िएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून विद अस, रेडियो आवाज 107। Tuned. We'll be right back. हमारे बहुत सारे दोस्त हमारा साथ दे रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने उधर ब्रेक प्ले कर दी है और जनाब आपसे बात करने के लिए मैं वापस आ चुका हूँ। आरजे मज़हर फ़ारूक हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं कि सर बहरीन की ठंडी हवाएं और रमज़ान का महीना। बहुत शुक्रिया सर आरजे मज़हर फ़ारूक भाई, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी कॉल नहीं सुन सका क्योंकि मैं अक्सर शाम को जल्दी सो जाता हूँ। अब्दुल सत्तार हमारा साथ दे रहे हैं और अब्दुल सत्तार भी हमें बहरीन से सुना करते, कहते कि माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। सर बहुत शुक्रिया, साथ देते रहिए, मज़ा तब है कि आप साथ दीजिएगा। और इमरान हमें सुन रहे हैं और एन चलें, बहुत शुक्रिया, हमारा साथ देते रहिए। इस्लामाबाद से हम सरफराज भाई हमें सुन रहे हैं। सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब कहते हैं कि जज़ाकल्लाह, बहुत आला प्रोग्राम तरतीब दिया है आपने जी। आप हमारा साथ देते रहिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा होगा। आज मज़हर फ़ारूक हमारा साथ दे रहे सर और अब्दुल सत्तार साहब वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद नवाज़ छिम्मो से हमें सुन रहे हैं, बहुत ही हमारे प्यारे भाई है और कहते हैं कि बहुत खूबसूरत सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और मज़हर साहब कहते हैं कि प्यारे भाई जान, छुट्टी करके घर जा रहा हूँ, गाड़ी में आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। सर बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद नवाज़ साहब हमारा साथ दे रहे हैं। आज मज़हर फ़ारूक साहब सर बहुत शुक्रिया कि साथ देते रहिए और बहुत ही खूबसूरत बातें होंगी। इस्लामी बातें थोड़ी अच्छी नहीं लगती हम मुसलमानों को, पता नहीं क्या बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए साथ दीजिए। और इस सवाब भी है और मालूमात भी है। मैं ऐसी बहुत सारी बातें बताऊँगा जो आपने यकीनन पहले नहीं सुनी होगी या पहले आपको पता नहीं होगी। और इसके अलावा आज मज़हर फ़ारूक साहब हमारा साथ दे रहे हैं। सीरत फ़ातिमा हमारा साथ दे रही हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आप हमारे साथ रहिए और थोड़ी देर हमारा प्रोग्राम सुनिए। आज मज़हर फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया और साथ देते रहिए। ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। इश्तियाक गोंदल इस वक्त हमें सुन रहे हैं। इश्तियाक गोंदल साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं और बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी पर बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, वो बाकी मैसेज हम बाद में ऑनर करेंगे। अभी चलते हैं ब्रेक की जानिब। छोटी सी ब्रेक है, लेकिन मैं सबसे पहले ब्रेक पर जाने से पहले, ब्रेक की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा तो लोग आप हमें सुन रहे हैं, अगर आप शेयर करेंगे और बाकी लोगों को दावत देंगे तो हमारे प्रोग्राम में ज़रा रौनक हो जाएगी। इसके अलावा ये है कि मिल बैठेंगे, रमज़ान का महीना है, रोज़ा भी गुजर जाएगा, सवाब भी मिलेगा,
ہمارے انبیاء کرام کی باتیں کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ سے ملاقات بھی ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے ہم مل جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب دوست ایک بار شیئر ضرور کریں. ابھی بھی کافی لوگ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں لیکن ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں شیئر کرتے جائیے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جناب بہت سارے اور لوگ شامل ہو چکے ہیں فیس بک کے ذریعے بھی, اور اس کے علاوہ فریکوینسی پر ہمیں بہت سارے لوگ سنے, آپ کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں. ذیشان اشرف ہمیں مسلسل شیئر کر رہے ہیں. آر جے مظہر فاروق صاحب مسلسل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, بہت شکریہ سر, اور آپ نے شیئر بھی کر دیا. اور اس کے علاوہ ہمیں آر جے مظہر فاروق صاحب کے علاوہ کون کون سن رہا ہے؟ سیرت فاطمہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. اور ابھی ہم بریک پر ہیں, باقاعدہ پروگرام نہیں ہو رہا, میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو باقاعدہ ہمارے جو شو ہے اس کی بات بھی کریں گے اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے. افضال اصغر گوندل ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. گوندل صاحب بہت شکریہ. اور سید عبدالرحمان شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اسلامک گفتگو سن کے روح مسرور ہو جاتی ہے, بس ذرا توجہ سے سنیں چاہیے. بالکل جی, بہت بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو ہم اسلامک پروگرام ابھی کر رہے ہیں اور اس کی جو باتیں ہیں وہ غور سے سننے والی ہیں, اور بہت سی باتیں ایسی بناتے جا رہا ہوں جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی. نوید گوندل شماریہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, یقیناً دبئی سے ہمیں سن رہے ہیں. سر بہت شکریہ, اور سنتے رہیے اور ہماری پوسٹ کو شیئر بھی کرتے رہیے. نعمان خالد سعودی عرب سے ہمیں سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ. نعمان خالد آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی آپ نے ہماری اس پوسٹ کو شیئر کرنا ہے, اور ہم نے بہت سارے لوگ اکٹھا کرنے اور ساتھ جانے. ابھی ہم چل رہے ہیں پروگرام کی جانب, اور باقی باتیں بعد میں آپ سے ہوں گی. عمران اشرف انگلینڈ سے ہمیں سن رہے ہیں, سر بہت شکریہ, ویلکم. کیسر عمران کہتے ہیں سلام. جی وعلیکم السلام کیسر عمران صاحب, بہت شکریہ. ایڈریس سیٹلائٹ ٹاؤن چوک, مین روڈ, سرگودا. کانٹیکٹ نمبر 0321-125-0125 and 0304-111-2020. Welcome back after the commercial break. ویلکم بیک سامعین. ریڈیو آواز 107 منڈی بھاؤتین کا لائیو اسٹوڈیو. سامعین پروگرام آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء, اور میں آپ کے سنگ آپ کا اپنا میزبان پرویز گوندل. حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا. وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے. آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوئے, اور جب وہ فتنہ و فساد میں حد سے بڑھ گئے اور ناحق قتل و غارت اور فتنہ و فساد میں مبتلا ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا. جنات نے ان سے مار کا آرائی کی, اور اس مار کا آرائی میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا, اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے. چنانچہ آج بھی ان کا مسکن یہی جزیرے اور جنگلات ہوتے ہیں. حدیث میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے, اور وہ تمام جنات کا سردار ہے, اور اس کا شاہی تخت کہیں پانی پر موجود ہے, اگرچہ اس کی جگہ, اس کی متعین جگہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی. سامعین کرام, یہاں تک ذکر تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا. اب ہم ذکر کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا اور ان کے دنیا میں تشریف لانے کا. اللہ پاک کا ارشاد ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. سمجھ کبھی سوچا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں. اگرچہ اللہ پاک کی ذات
اگرچہ اللہ پاک کی ذات عبادت کی محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس کے اسماء بہترین اور حسین ہے، وہ عالی شفاعت کا مالک ہے۔ اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، رحمت و قدرت کے آثار، صبر و طاقت کے آثار اور حکمت و دانش کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا، ورنہ وہ رب کریم و رب عظیم کسی چیز کا محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اور یہ کہ اس کی نسل سے ہر ایک کی نسل چلے گی، سو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا نائب بنانے کا ارادہ فرمایا اور زمین کو آباد کرنے اور زمین پر اپنی نعمتوں کو بکھیرنا شروع کیا۔ انسان کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا اور زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اپنے رب کا عبادت گزار ٹھہرے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا۔ اس سے پہلے زمین پر جن آباد تھے، مگر عقل و دانش میں انسان سے بہت کم تھے، زمین میں فساد کرتے تھے۔ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا سب سے بڑا جن انسان کے 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ پاک نے انسان کو اس کی بہترین شکل میں پیدا فرمایا، پھر اس میں روح کو پھونک دیا۔ فرشتوں نے اپنے رب سے سوال کیا، اے مخلوق کو پیدا کرنے والے، اس مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے، خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دراصل فرشتوں کو کسی طرح وہم ہو چکا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی، کیونکہ ایسا اعتراض تو گناہ ہے، اور فرشتے پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے۔ بلکہ وہ تو نہایت عبادت گزار ہیں، کسی بات پر اللہ پر پیش تصدیق اور سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بچا لاتے ہیں۔ اپنے لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا، وہ تو انسان کے پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے اور زمین میں جنات کے پیدا کرنے کے احوال اور کرتوت کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ سمجھ چلتے ہیں، ہمارے ایک نعت کی طرف چلتے ہیں اور چھوٹا سا حمدیہ کلام ہے، اس کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ حضور آپ جو سن لے
بات بن جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. ویلکم بیک سامعین. ابھی ہم بریک پر جانے کے بعد دوبارہ واپس لوٹیں گے تو اسی سلسلہ کو وہیں سے شروع کریں گے. 2:45 ہو چکے ہیں اور 2:45 پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں تو آپ سے پھر ملاقات ہونے جا رہی ہے. تب تک کہیں مت جائیے گا. We'll be right back. عید آ رہی ہے بڑی شان سے اور HBL جشن عید سے مل رہے ہیں انعامات بڑی دھوم دھام سے. تو پھر بیرون ملک سے بھیجی گئی رقم HBL سے وصول کریں اور شامل ہو کے جیتے گاڑی, موٹر سائیکل, LED ٹی وی اور موبائل فون جیسے قیمتی انعامات. یعنی عید کے رنگ HBL جشن عید کے سنگ. جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. یہ آفر 12 اپریل سے 15 مئی 2021 تک ہے. اگر آپ طرح طرح کے معالجوں سے علاج کروا کر مایوس ہو چکے ہیں تو مایوسی چھوڑیے, کیونکہ صحت اور تندرستی کا خزانہ حیات دواخانہ آپ کو دیتا ہے ہر طرح کے علاج کی مکمل گارنٹی, جہاں پر ہر قسم کی بیماریوں کا تسلی بخش علاج. اور ہاں, موٹاپے سے مکمل نجات حاصل کریں وہ بھی چند روز میں. اپنا وقت اور پیسہ بچائیں, صرف حیات دواخانہ آئیں. یاد رکھیے, حکیم صاحب ہر روز صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک مریضوں کا فری چیک اپ کرتے ہیں. ایڈریس سیٹلائٹ ٹاؤن چوک, مین روڈ, سرگودا. کانٹیکٹ نمبر 0321-125-0125 and 0304-111-2020. اسٹڈی اوورسیز بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں آپ کے روشن مستقبل کی ضمانت کے ساتھ. نو ون نو فی, صرف اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں. اسٹڈی ان USA, UK, کینیڈا, ہنگری, یورپین سائپرس, ٹرکی, رشیا, رومانیا and more options also available. نیز وزٹ ویزا کی رہنمائی یا فائل بنوانے کے لیے بھی ہم سے رابطہ کریں. اسٹڈی اوورسیز, فرسٹ فلور, مرزا موبائل, بورڈ چوک, ڈنگا. فار مور ڈیٹیلز کال اور واٹس ایپ 0321-5100-177 and 0334-9900-177. اگر آپ بھی رہنا چاہتے ہیں فیشن میں ان تو چلے آئیں تور فیبرکس اینڈ ٹیلرز پر. یہاں نئے موسم کی مکمل مردانہ ورائٹی مناسب ریٹ پر دستیاب ہے اور برانڈز اتنے کہ ہر کوئی خریدنے کو جی چاہے. شاہ سوار سوٹیں, چاولہ کلیکشن, گریس فیبرکس انٹرنیشنل, کاٹن فرساز, ایڈمانی مینس ویئر, الکرم, رواج کلیکشن, گل احمد, سارا فیبرکس انٹرنیشنل, رشید ٹیکسٹائل, چیئرمین لٹھا, کرنڈی, پوسکی اور مردانہ کرتا کی بے شمار ورائٹی. شادی بیاہ کی مکمل فیشن رینج اور پارٹی ڈریسز کے لیے آج ہی تشریف لائیں. سلائی کا معیار آپ کے ذوق کے عین مطابق. تور فیبرکس اینڈ ٹیلرز, چئی روڈ, نزدیک الفلاح, منڈی بہاولپور. 0333. جی بریک بالکل ختم ہونے والی ہے اور ہم دوبارہ سے آنے آ جائیں گے. اگر کوئی بھی نعت سننا چاہیں, یہ ابھی مجھے ایک میسیج نظر آ رہا ہے کہ گوندل صاحب سے نعت سنا دیں. کون سی نعت سنا دیں اور کس کو سنا دیں؟ مظہر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں در نبی پر پڑا رہوں گا. ٹھیک ہے, وہ یہ ایسے کریں گے نا. جی میں ضرور سنواتا ہوں, آپ ساتھ دیتے رہیے. مظہر صاحب اور سید عبدالرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جب سے رمضان آیا ہے گجرات میں بہت ہی پیارا موسم ہے. جی یہاں منڈی بہاولپور میں بھی بہت خوبصورت موسم ہے. اور سید واصف ہمیں سن رہے ہیں. ابھی ہم آن ایئر چلتے ہیں اور وہیں پہ آپ کے جو میسیج ہیں اس کا جواب دیں گے. آپ کو ساتھ دیتے رہیے گا. اور آخری بار کہہ رہا ہوں کہ
لاسٹ 10 منٹ ہمارے پاس ہیں اور ہمیں شیئر کر دیجیے گا. بہت شکریہ. Welcome back after the commercial break. ویلکم بیک سابد ریڈیو آواز 107 منڈی بھوتی. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ فرشتوں نے سوال کیا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گی، اور فرشتوں کا یہ پوچھنا ناحق نہیں تھا، کیونکہ 2000 سال پہلے جنوں کو پیدا فرمایا، جنہوں نے زمین پر فسق و فجور اور فساد پیدا کیے. پھر فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جس نے جنوں کو تہس نہس کر دیا. فرشتوں کا یہ وہمہ جو ہے یہ اپنی جگہ درست تھا. اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ارادہ فرمایا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم دیا. امام ترمذی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کی ہے جس کے الفاظ کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا. اس مٹی کو اللہ پاک نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا. یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے لحاظ سے ظہور پذیر ہوئی، اور بعض سرخ رنگ کے ہیں، بعض سیاہ تو بعض سفید اور کچھ اس کے درمیان کے ہیں، بعض نیک تو بعض خبیث ہیں اور بعض پاکیزہ قسم کے انسان ہیں. انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی. اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ ایک تین کی شکل بن گئی. اسی وجہ سے قرآن مجید کی آیت میں تراب کا لفظ آیا ہے. تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور بعض آیات میں تین کا لفظ آیا ہے. تین تر اور بھیگی مٹی کو کہتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں آدم کو تراب سے پیدا فرمایا. مٹی کی عام حالت بھی تراب ہوتی ہے، اور فرمایا جب آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اور جب اس مٹی کو پانی سے زیادہ بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہوئی. اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ہم نے انسان کو لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا فرمایا. پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت سے انسان کا ڈھانچہ تخلیق کیا. اللہ پاک نے انسان کو ایک مورتی کی شکل میں پیدا کیا اور کچھ عرصہ کے لیے چھوڑ دیا. تقریباً 40 دن انسان کا مجسمہ بنا کر رکھ دیا گیا. مٹی خشک اور سیاہ ہو گئی اور کھنکھناتی ہوئی شکل اختیار کر لی، اور آخرکار آگ پر پکی مٹی یعنی فخار ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی. سامعین کرام، سیاہ مٹی کو ہما ان کہتے ہیں اور بدبودار کو سنون کہتے ہیں، اور کھنک کھنا کر بولنے والی مٹی کو سلسال کہتے ہیں، اور ٹھیکری کی طرح کی مٹی کو فخار کہا جاتا ہے. بعض آیات میں اللہ پاک نے فرمایا اور یقیناً انسان کو ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا، اور جو کہ بدبودار اور سیاہ گارے جیسی تھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا. اس میں کوئی شک نہیں
ان آیات میں تخلیق انسانی کے مختلف مراحل کو بیان کرنا مقصود تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تخلیق کا پہلا مرحلہ انسانی تراب تھا، یعنی بھگوئی ہوئی مٹی، اور لیسدار مٹی یعنی سلسال، پھر 3 یعنی بھگوئی ہوئی مٹی، لیسدار مٹی یعنی سلسال، پھر ٹھیکری کی طرح کی مٹی یعنی الفخار۔ اور یہ کام جمعہ کی آخری گھڑیوں میں کیا گیا، اور یہ دن اللہ پاک کے نزدیک شمار ہونے والے ہمارے دنوں کی طرح نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنوں کا حساب کچھ اور طرح سے ہوتا ہے۔ سامعین، آج کا یہ جو پروگرام تھا یقیناً خوبصورت اس لیے کہوں گا کہ اسلامک پروگرام ہوتے ہیں اور رمضان المبارک کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ انسان پروگرام بھی سنتا ہے، پروگرام بھی کرتا ہے، شیئر بھی کرتا ہے اور اس سے ثواب حاصل کرتا ہے اور اپنے نبی پاک اور اللہ پاک کے حضور تحفتاً پیش کرتا ہے۔ تو اگر کوئی غلطی، گستاخی یا کہیں سے کچھ غلط بیان ہو گیا ہو تو اس کے لیے پیش کی معذرت چاہیں گے۔ ابھی بہت ہی خوبصورت پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ آر جے طاہر خان صاحب ایک بڑا نام، ریڈیو کی دنیا میں ایک بڑا نام، تشریف لا چکے ہیں اور اسٹوڈیو میں آپ کے لیے خوبصورت نعت کے حوالے سے پروگرام کریں گے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ کہیں مت جائیے گا، اور اگر ہمارے اس شو میں شامل ہونا چاہیں تو 502-107 آپ کے اور ہمارے رابطے کا نمبر ہے، یہاں پہ کال کر کے آپ نعت سنا بھی سکتے ہیں اور کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آرجے مظہر فاروق ہمارا ساتھ دے رہے تھے بحرین سے، اور آپ نے ایک نعت کی فرمائش کی، جاتے جاتے یہ نعت بھی آپ کو سنوا کر جاتے ہیں۔ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر رہنے سے کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کیے گی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے گی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نشا میں مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نشا میں مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، ہی رہنے سے کام ہوگا، اسی توقع پہ جی رہا،
सामीन, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया बहुत शुक्रगुजार हैं, और इस प्रोग्राम को हम लेकर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। 4 प्रोग्राम्स में हम आपको बहुत सारी बातें, नई बातें भी बताएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान परवेज़ गोंदल को इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी टाइम इसी प्लेटफॉर्म पे सांस सुने वफा की ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपसे फिर मुलाकात होने जा रही है। तब तक जाते जाते वही एक बात कहूँगा कि आज के दिन क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ज़रूर सोचिएगा, और अगर कुछ अच्छा हो गया है तो अपने परवरदिगार का शुक्र अदा कीजिएगा, और अगर कुछ बुराई सरजद हो गई है तो अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगिएगा, और इसे ना दोहराने का ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान के दिन है, दूसरों का दिल मत दुखाइएगा। और हमेशा जाने से पहले कहा करता हूँ कि ये अपने लिए जीना तो कोई जिया नहीं, जियो तो औरों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर। पाकिस्तान जिंदाबाद।